چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو مین ہماری کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ جو پیچھے پڑھ لیا تھا یاد ہو گئی جی؟ سب سے پہلے آپ بتا سکتے ہیں کہ جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، جملہ اسمیہ کی پہچان کیا پڑھی ہے؟ جملہ فعلیہ کی پہچان کیا پڑھی ہے؟ جملہ اسمیہ کی ترکیب کیسے کریں گے؟ جملہ فعلیہ کی ترکیب کیسے کریں گے؟ جملہ اسمیہ کی ترکیب کیسے کریں گے؟ جملہ فعلیہ کی ترکیب کیسے کریں گے؟ زید قائم، یہ جملہ اسمیہ بنے گا، فعلیہ کی ترکیب کریں کیسے کریں گے؟ ضرب زید، یہ جملہ اسمیہ بنے گا، جملہ فعلیہ، اس کی ترکیب کریں کیسے کریں گے؟ جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10، نمبر 11، نمبر 12، نمبر 13، نمبر 12، نمبر 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1۔ مرکب غیر مفید کی تعریف کیا پڑھی ہے آپ نے؟ مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ اسم کی علامتیں کتنی پڑھی ہیں؟ بیان کریں کون کون سی ہے، جلدی بولے۔ بیان کرے، جلدی بولے۔ بیان کریں، جلدی بولے، پھر دوبارہ بولے۔ معرب کی تعریف کیا پڑھی ہے؟ اس میں مبنی کی تعریف کیا پڑھی ہے؟ مبنی کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2۔ مبنی الاصل کس کو کہتے ہیں؟ مبنی غیر الاصل کس کو کہتے ہیں؟ مبنی غیر الاصل کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 8۔ نمبر 1، برات کی کل تعریف آ گئی تھی، سمجھ میں یاد ہو گئی؟ ضمیر مرفوع متصل سنائیں کون کون سی ہے؟ دوبارہ بولے، جلدی بولے۔ ضمیر مرفوع منفصل کون کون سی ہے؟ ضمیر منصوب متصل پڑھیں کون کون سی ہے؟ ضمیر منصوب منفصل پڑھیں کون کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل پڑھیں کون کون سی ہے؟ بات آگے سمجھ لیں، اب آگے چلیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ مبنی غیر اصل کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مضمرات یا مضمر،
اس کی تعریف بھی آ گئی اور اس کی گردانیں بھی یاد ہو گئی۔ نمبر 2 اسماء اشارات۔ نمبر 2 اس میں اشارہ وہ اسم ہے، تعریف پہ ذرا غور کرنا۔ اسماء اشارات، اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کے ساتھ اشارہ کریں گے اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف کریں گے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، اور اشارہ کرنے والے کو مشیر کہتے ہیں۔ اب دوبارہ لفظوں پہ غور کریں۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے، آپ نے نہیں بولنا بھی، آپ نے سن رہا ہے۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کے ساتھ اشارہ کریں گے اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف کریں گے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، اور اشارہ کرنے والے کو مشیر کہتے ہیں۔ یہ تعریف آگی سمجھ میں؟ جی اب بولیے کیا؟ مبنی غیر الاصل کی دوسری قسم ہے اسماء اشارات۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کے ساتھ اشارہ کریں گے اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف کریں گے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، اور جو اشارہ کرنے والا ہے اس کو مشیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے انگلی سے کتاب کی طرف اشارہ کیا، اب یہ انگلی کیا بنے گی؟ اس میں اشارہ۔ کتاب کیا بنے گی؟ مشار الیہ، اور میں کیا بنوں گا؟ مشیر۔ یہ میں نے خارجی مثال دی ہے تاکہ بات ذرا ذہن میں آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا۔ اب اسماء اشارہ کون کون سے ہیں، یا کیسے پتہ چلے گا اسماء اشارہ کون کون سے ہیں؟ تو اسماء اشارہ یہ ہے: ذا، زانے، زینے، تا، تی، تے، زہ، زہی، تہی، تانے، تینے، اولائے، بمد، اولا، بکسر۔ اسماء اشارہ یہ ساری کتابوں پہ لکھی ہوئے ہیں، دیکھ کے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اب ذرا پھر دوبارہ غور کریں۔ ذا، زانے، زینے، بولے 3 لفظ۔ زانے، زینے، ذاتی، تے، زانے، زینے، تاتی، تے، زہ، زہی، زہ، زہی، بولے جیسے۔ زانے، زینے، تا، تی، تے، زہ، زہی، تہی،
آگے تانے تینے، تانے او پیچھے اسم میں پڑھا تھا نا، اسم کی اعرابی دو آتی ہوتی ہے، رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا اکمل کسرہ کے ساتھ. یہ تو مبنی اعراب علی ہوگا، لیکن اس کی حالتیں دو آئے گی. تانے تینے اولائے بمد، بولے کیا لفظ ہے؟ اولا بکسر. اولا بمد کا مطلب کیا ہے؟ مد کا مطلب ہے کھینچ کے پڑھنا، یعنی جس کلمے کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے نا، اس لیے کہہ دیتے اولا بمد. یہاں الف کے بعد حمزہ آ گیا، یعنی اس کو الف ممدودہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اولا بکسر، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کسر کا مطلب چھوٹا کرنا، یعنی الف مکسورہ کے ساتھ جس الف کے بعد حمزہ نہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مکسور یا الف مکسورہ کہہ دیتے ہیں. اس لیے اس کے ساتھ بامد ملا لیا، اس کے ساتھ بکسر ملا لیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں الف ممدودہ پڑھنا ہے اور یہاں الف مکسورہ پڑھنا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اب پھر دوبارہ چلے. اسماء اشارہ یہ ہے دا، دانے، زینے، تا، تی، تے، زہ، زہی، تہی، تانے، تینے، اولا بمد، اولا بکسر. آ جائیں گے دورہ شب جلدی کریں. مبنی غیر الاصل کی دوسری قسم ہے اسماء اشارات. اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. جس کے ساتھ اشارہ کریں گے اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف کریں گے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، اور اشارہ کرنے والے کو مشیر کہتے ہیں. اسماء اشارہ یہ ہے دا، دانے، زینے، آگے دانے، تینے، اولا بمد، اولا بکسر. دا واحد مذکر کے لیے آتا ہے، دانے، زینے تسریہ مذکر کے لیے آتا ہے. آگے سمجھ، آگے کیا ہے؟ دا، دانے، زینے، یہ واحد مونس کے لیے آتے ہیں. دانے، تینے تسریہ مونس کے لیے، اولا بمد جمع مونس کے لیے، اولا بکسر یہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے. یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا، دل نشین ہو جائے گی بات. اب یہ تو ہے اسماء اشارہ، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. اب اس کے بعد ہے کچھ فوائد. فائدہ نمبر 1، یہ بات آگے سمجھ میں. آگے کیا ہے؟ فوائد. فائدہ نمبر 1، اس میں اشارہ کے شروع میں کبھی کبھی یہ ہاتھ تنبیہ کا لگا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ تنبیہ کا لگا دیتے ہیں. جیسے زا کے شروع میں لگائے تو ہا، تو کیا بن جائے گا؟ زا سے ہا، دا. اور یہ جو ہا ہے یہ کوئی معنی کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرے گی، یہ صرف کلام کی تحسین کے لیے آتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے، اب اس کو ایک ہی فائدہ کہہ لیں، الگ الگ کر لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے اس میں اشارہ کے آخر میں کاف ضمیر خطاب کا لگا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کاف ضمیر خطاب کا لگا دیتے ہیں. جیسے زا کے آخر میں لگائیں تو بن جائے گا زا کا. اور ضمیر خطاب ہم نے پڑھی ہے 6، وہ حاضر والی ضمیر زا کا، زا کما، زا کم، زا کے، زا کما، زا کم. 6 ضمیریں کوئی بھی آ سکتی ہے سیاق و سباق کے لحاظ سے. آگے بات سمجھ میں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس میں اشارہ اور ضمیر خطاب کے درمیان میں لام جارہ لگا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زیر والا لام لگا دیتے ہیں. جیسے الف لام میم، ذالکل کتابو، ذالکا، یہ درمیان میں لام آ گیا نا، یہ لام جارہ ہے. آگے بات سمجھ میں. یاد رکھ لیں، ہا، کاف ضمیر خطاب اور لام
یہ تینوں کوئی معنی کے اندر تغیر، تبدل، تبدیلی کوئی پیدا نہیں کریں گے. یہ صرف کلام کی تحسین کے لیے آتے ہیں. کس کے لیے آتے ہیں؟ کلام کو بنانے کے لیے آتے ہیں. لو جی، اب اگر ان کو 3 فائدے کہیں تو ہا کا الگ کر دیں، کام کتاب کا الگ کر دیں، لام کا الگ کر دیں، اور ایک ہی فائدہ کہہ دیں تو کٹا بیان کر لیں. اب بیان کریں اس میں اشارہ کے بعد فوائد یا فائدہ بیان کریں جلدی. سمجھ میں پتہ چل جائے گا. اب آگے چلیں. مبنی غیر الاصل کی 8 قسمیں ہیں. پہلی قسم مضمرات، دوسری قسم ہے اسماء اشارات. اس میں اشارہ کی تعریف بھی آ گئی، اسماء اشارات بھی آ گئے، اور 3 فائدے بھی آ گئے. اب اس کے بعد اس میں اشارہ کے ترکیبی قواعد. اس میں اشارہ کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ قواعد پڑھاتا ہوں بعد میں، لیکن جن جن قواعد کی ساتھ ساتھ ضرورت ہوگی وہ پڑھتے جائیں گے. باقی پھر بعد میں بھی ترتیب قواعد پڑھیں گے تنوین کے. ٹھیک ہے. اچھا جی، قاعدہ نمبر 1. قاعدہ نمبر 1، اگر اس میں اشارہ کے بعد کلمہ معرف باللام آ جائے، اگر اس میں اشارہ کے بعد کلمہ معرف باللام آ جائے تو اس میں اشارہ کے ترکیب کرنے کے 4 طریقے ہیں. قاعدہ نمبر 1، اگر اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام آ جائے تو ترکیب کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ نمبر 1، اس میں اشارہ کو کہیں گے اس میں اشارہ، اور بعد والے کو کہیں گے مشار الیہ. اس میں اشارہ کو کیا کہیں گے؟ اور بعد والے کو کیا کہیں گے؟ ترکیب یوں کریں گے، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر کچھ بھی بن سکتا ہے، مبتدا بن جاتا ہے، خبر وغیرہ بن جاتا ہے، یہ سارے آگے آ جائیں گے. بات آگے سمجھ میں. نمبر 2، اس میں اشارہ کو کہیں گے موصوف، اور بعد والے معرف باللام کو بنائیں گے صفت. اس میں اشارہ کو کیا کہیں گے؟ اور بعد والے معرف باللام کو کیا کہیں گے؟ ترکیب یوں کریں گے، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر ترکیب میں کچھ بھی بن سکتا ہے. کتنے طریقے ہو گئے؟ 2. نمبر 3، اس میں اشارہ کو کہیں گے مبدل منہ، اور بعد والے معرف باللام کو کیا کہیں گے؟ بدل. کیا کہیں گے؟ کچھ آگے بیٹھے ہیں جتنی پکڑی جائے گی خیال کر. آگے بات سمجھ میں. اس میں اشارہ کو کیا کہیں گے؟ مبدل منہ، اور بعد والے معرف باللام کو کیا کہیں گے؟ بدل. ترکیب یوں کریں گے، مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر ترکیب میں کچھ بھی بن سکتا ہے. یہ بات آگے سمجھ میں. اتنی ترکیب ہو گئی. نمبر 4، اس میں اشارہ کو کہیں گے مبین. کیا کہیں گے؟ مبین. اور بعد والے معرف باللام کو کیا کہیں گے؟ عطف بیان. کیا کہیں گے؟ تو ترکیب یوں کریں گے، مبین اپنے عطف بیان کے ساتھ مل کر ماقبل کے لیے ترکیب میں کچھ بھی بن سکتا ہے. آگے بات سمجھ میں. ایک قاعدہ مکمل ہو گیا. اس میں اشارہ کے ترکیبی قواعد. قاعدہ نمبر 1، اس میں اشارہ کے بعد اگر معرف باللام آ جائے تو اس کے ترکیب کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ اب یہ تارا آگے سمجھ میں، اس کو دورائیں پھر آگے سمجھ میں.
آگے بات سمجھ میں؟ اب ذرا خیال کریں، مبنی غیر الاصل کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مضمرات، دوسری ہے اسماء اشارات۔ اسماء اشارات کی ترکیب آگے سمجھ میں؟ اب ذرا خیال کریں، اس میں اشارہ کی جب 4 ترکیبیں کریں گے نا تو جو اعراب اس میں اشارہ کا ہوگا مشار الیہ کا بھی وہی ہوگا۔ بات آئی تو یعنی کیا بنا، اس کو کیا بنا، اشارہ مشار الیہ، جو اعراب اس میں اشارہ کا ہوگا مشار الیہ کا وہی ہوگا۔ موصوف صفت بنائیں تو جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے صفت کا بھی وہی ہوتا ہے۔ مبدل بدل بنائیں، جو اعراب مبدل منہ کا ہوتا ہے بدل کا بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر عطف بیان بنائیں، جو اعراب مبین کا ہوتا ہے عطف بیان کا بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی عطف بیان وغیرہ نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، آگے آ رہا ہے وہاں اپنے مقام پہ سمجھ آ جائے گا، یہ الفاظ یاد رکھ لیں، آ جائے گی بات سمجھ میں، پتہ چل جائے گا۔ اب قاعدہ نمبر 2، اب اس کی مثال دیکھ رہے پہلے، الف لام میم ذالک الکتاب۔ اب ذالک کا اس میں اشارہ ہے یا نہیں ہے؟ الکتاب مرب لام ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ ذالک کا اس میں اشارہ، الکتاب مشار الیہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 الکتاب، نمبر 3 نمبر 4 دونوں مل کے ترکیب کے اندر کچھ بنیں گے۔ یہ کیا بنیں گے؟ یہاں مبتدا بن رہے ہیں، مبتدا بنا دیں گے، کوئی بھی بن سکتا ہے ترکیب کے اندر، آگے بات سمجھ میں؟ اچھا اب اس کے بعد قاعدہ نمبر 2، اگر اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام نہ ہو، اگر اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام نہ ہو، پھر ترکیب کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوگا، اس میں اشارہ کو بنائیں گے مبتدا اور بعد والے کو بنا دیں گے خبر، آگے بات سمجھ میں؟ قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 2 بات آگے سمجھ۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے ہاذا زیدن، ہاذا کتابن وغیرہ ذالک۔ اب ہاذا کے بعد زیدن آ گیا، کتابن آ گیا، یہ مرب لام نہیں ہے، تو ترکیب کیسے کریں گے؟ ہاذا مبتدا، زیدن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس لیے ہاذا کتابن، ہاذا مبتدا کتابن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس لیے کیا۔ لو جی ہماری اس میں اشارہ کی وجہ سے مکمل ہوگی، یہ بات آگے سمجھ میں؟ اب اس میں سے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی سوال ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آ جائے گا جی؟ ہاں آ رہے آگے مثالیں آ رہی ہیں۔ ویسے تو یہ آتا ہے جمع مؤنث کے لیے، لیکن مجازاً اس کو مذکر کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی مؤنث کے لیے آتے ہیں، کیونکہ الف ممدودہ و مقصورہ کس کی علامت ہے؟ تانیث کی علامت۔ آ جائے گا؟ جس طرح ضمیر کے لیے مرجع ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس میں اشارہ کے لیے مشار الیہ ہونا ضروری ہے۔ جی جی، یہ آگے چل کے بات آ جائے گی بڑی، اس میں اشارہ کا مشارہ کبھی لفظوں میں ہوتا ہے، کبھی بذوقت لفظوں میں نہیں ہوتا، ذہن میں بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے کبھی لفظوں میں مذکور ہوتا ہے، کبھی لفظوں میں مذکور نہیں ہوتا، ذہنی مرجع ذہنی بھی ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھی دیر تو میں آیا نہیں تھا شاید جی، چلے شامل جلدی۔ کل اجوف کے قواعد، اچھے کون کتاب ہے وہ جو ان کے پاس ہے؟